بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ ہم نے اسم معرب کی تعریف پڑھے۔ آج انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں اعراب الاسم سے، اسم کا اعراب۔ تو ہم نے یہاں پڑھا تھا والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، کہ اعراب وہ ہے جس کے سبب معرب کا آخر بدلتا رہتا ہے، کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، جیسے کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ، والواو والالف والیاء، واو، الف اور یا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اعراب دو طرح ہوتا ہے، ایک اعراب حرکتی، دوسرا اعراب حرفی۔ اعراب حرکتی کا مطلب ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، الف اور یہ واو، الف اور یا اعراب حرفی، یہ اعراب حرکتی۔ اگر ظاہر لفظوں میں موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں اعراب لفظی، اور ظاہر لفظوں میں یہ ضمہ، فتحہ، کسرہ نظر نہ آئے، جیسے جانی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ موسیٰ میں تینوں جگہ اعراب تقدیری ہے تو اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ ایسی ہی واو، الف، یا یہ اعراب حرفی ہے، اگر ظاہر لفظوں میں نظر آتے ہیں تو اسے کہیں گے اعراب لفظی، اور اگر ظاہر لفظوں میں نظر نہ آئے تو اسے کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ چلیے آگے عبارت پڑھتے ہیں۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع ونصب وجر، رفع، نصب اور جر، رفع، نصب اور جر۔ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ، اسم کے اعراب کی، عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی تین قسمیں ہیں؟ رفع، نصب، جر۔ اسے بہت اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اور کلمے اور کلام سے جو بحث کی جاتی ہے وہ اس کے خاص طور پر اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اسی لیے علم نحو کا دوسرا نام علم الاعراب بھی ہے۔ تو اعراب ہمیں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کے اعراب کی تین قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اب یہ اعراب اصل تو چار ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم، لیکن یہاں جزم بیان نہیں کیا گیا۔ کیوں جزم بیان نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں یہ بحث ہے اسم کی، القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بیان میں ہے۔ تو اسم کے صرف تین اعراب ہیں، اعراب چار ہیں لیکن اسم کے اعراب صرف تین ہیں، رفع، نصب اور جر۔ جب ہم فعل کی بحث پڑھیں گے تو وہاں پر ہم پڑھیں گے رفع، نصب اور جزم۔ اب یہ رفع، نصب اور جر، اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے اعراب تو ضمہ، فتحہ، کسرہ ہے، اسی طرح واو، الف اور یا ہے۔ تو یہ رفع مختلف شکلوں میں آتا ہے، نصب مختلف شکلوں میں آتا ہے اور جر مختلف شکلوں میں آتا ہے۔ کب، کہاں، کس شکل میں آتا ہے یہ تو ہم آگے یہاں سے پڑھیں گے، فصل فی اصناف اعراب الاسم، فصل فی اصناف اعراب الاسم سے پڑھیں گے، لیکن یہاں ہمیں پڑھنا ہے کہ رفع، نصب اور جر کتنی شکلوں میں آتا ہے، کہاں آتا ہے یہ آگے پڑھیں گے، لیکن کتنی شکلوں میں آتا ہے یہ آج ہمیں پڑھنا ہے۔ اسے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے
یہاں سے آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور سے یہ سمجھنے کے لیے، اس پر خاص آپ توجہ دیں۔ اعراب الاسم ثلاثۃ، اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر۔ اب رفع جو ہوتا ہے تو رفع 3 شکلوں میں آتا ہے، یعنی ہوگا رفع حالت رفعی میں ہوگا، لیکن اس پر کبھی ضمہ آئے گا، کبھی الف آئے گا اور کبھی واو۔ آپ چونکہ سال گزشتہ قواعد النحو پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت رفع میں واو کے ساتھ، اس طرح ہم اعراب کی بحث میں پڑھ چکے ہیں۔ تو رفع کی 3 شکلیں ہیں، نمبر 1 ضمہ، نمبر 2 الف اور نمبر 3 واو۔ اب کہاں آتا ہے یہ اصناف و اعراب الاسم میں ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ نصب، نصب کبھی فتح کی شکل میں آتا ہے، نصب کبھی کسرے کی شکل میں آتا ہے، نصب کبھی الف کی شکل میں آتا ہے اور نصب کبھی یا کی شکل میں آتا ہے۔ اسی طرح جر، جر کبھی کسرے کی شکل میں آتا ہے، کبھی فتح کی شکل میں آتا ہے اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے۔ تو اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب اور جر۔ رفع کی 3 شکلیں ہیں، ضمہ، الف، واو۔ نصب کی 4 شکلیں ہیں، فتحہ، کسرہ، الف، یا۔ اور جر کی 3 شکلیں ہیں، کسرہ، فتحہ، یا۔ کیسے کہیں گے؟ کہتے ایسے ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت نصب میں یا کے ساتھ۔ جر، حالت جری میں کسرے کے ساتھ، حالت جری میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ اس کو میں اور آسان انداز میں آپ کو بتلاتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ کوئی بھی اسم اگر مرفوعات میں سے ہوگا، اور مرفوعات کتنے ہیں؟ 8۔ تو مرفوعات میں سے اگر کوئی اسم ہوتا ہے تو اس میں یا تو ضمہ آئے گا، یا الف آئے گا، یا واو آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اسم منصوبات میں سے ہو، اور منصوبات 12 ہیں، تو اس میں یہ 4 نصب کی 4 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل آئے گی، یا تو فتحہ آئے گا، یا کسرہ آئے گا، یا الف آئے گا، یا آئے گا۔ اور اگر مجرورات میں سے ہو، مجرورات صرف ایک ہے، سال گزشتہ ہم نے جو پڑھا 2، وہ 2 ایک ہی چیز ہے جس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو حرف جر، فتحہ، یا، یہ 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ہوگی مجرورات کی۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر کوئی اسم مرفوعات میں سے ہو تو اس پر یہ 3 شکلیں آئے گی، منصوبات میں سے ہو تو یہ 4 شکلیں آئے گی، مجرورات میں سے ہو تو یہ 3 شکلیں آئے گی۔ تو اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ اب دیکھیے ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نے پڑھا اعراب 2 طرح ہوتا ہے، ایک اعراب ہے حرکتی اور ایک اعراب ہے حرفی۔ اس میں ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ تو جب ضمہ، فتحہ، کسرہ تا کے ساتھ ہوں، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ، اس طرح اگر ہم کہتے ہیں تو معرب و مبنی دونوں کے اعراب پر بولے جاتے ہیں۔ یعنی معرب ہوگا تب بھی ضمہ، فتحہ، کسرہ کہہ سکتے ہیں، اور مبنی ہوگا تو بھی ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مبنی کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے تو کہیں گے ضم، فتح، کسر، یعنی بغیر تا کے، ضم، فتح اور کسر بغیر تا کے بولے جاتے ہیں۔ اور جب معرب کا اعراب بیان کیا جائے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا اعراب الاسمی علی ثلاثۃ انواع، اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، تو اس وقت کہا جائے گا رفع، نصب اور جر۔ تو ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہے تو معرب کے لیے بھی بولا جائے گا اور
مبنی کے لیے بھی بولا جائے گا، لیکن اگر صرف ضم فتح کسر کہتے ہیں بغیر تا کے، مبنی علی الضم، مبنی علی الفتح، مبنی علی الکسر، تو اس وقت وہ صرف مبنی کے ساتھ خاص ہوگا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں رفع نصب جر، تو پھر یہ اعراب معرب کے لیے بولا جاتا ہے۔ دیکھیے آگے سبق، والعامل ما يحصل به رفع ونصب وجر، اور عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر حاصل ہوتا ہے۔ والعامل ما يحصل به رفع ونصب وجر، اور عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر حاصل ہوتا ہے۔ یعنی عامل کی وجہ سے رفع، نصب اور جر آتا ہے۔ تو اب عامل تین طرح کے ہو گئے، اعراب تین ہیں تو عامل بھی تین ہو جائیں گے۔ جیسے اگر رفع آ رہا ہے تو اس کے عامل کو کہیں گے عامل رافع، نصب آ رہا ہے تو اس کے عامل کو کہیں گے عامل ناصب، اور جر آ رہا ہے تو اس کے عامل کو کہیں گے عامل جار۔ رافع یعنی رفع دینے والا، ناصب یعنی نصب دینے والا، اور جار یعنی جر دینے والا۔ تو والعامل، عامل وہ ہے ما یحصل به، جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رفع، نصب، جر آئے وہ ہے عامل۔ عامل رافع، عامل ناصب اور عامل جار۔ اور اگر فعل ہے تو فعل کا عامل ہوگا عامل جازم، عامل رافع، عامل ناصب اور عامل جازم، اس لیے کہ فعل پر جر نہیں آتا اور اسم پر جزم نہیں آتا۔ تو العامل ما يحصل به رفع ونصب وجر، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر حاصل ہوتا ہے۔ ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الآخر، ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الآخر، اور اسم کا محل اعراب وہ حرف آخر ہے۔ اسم کا محل اعراب وہ حرف آخر ہے، یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا رفع، نصب، جر اسم پر آتے ہیں، لیکن رفع، نصب، جر اسم کے کون سے حرف پر آتے ہیں؟ اس لیے کہ تو اعراب تو جیسے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے، یہاں پر ہم دیکھیں زیدن، تو زیدن کے زا پر بھی اعراب ہے، یا پر بھی جزم آ رہا ہے، دال پر بھی اعراب ہے، تو نحو میں کس اعراب کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ تو وہ محل الاعراب من الاسم، اسم کے کا محل اعراب وہ حرف آخر ہے، یعنی اعراب جب بھی آئے گا تو وہ آخری حرف ہوگا۔ مثال الکلی، تمام کی مثال، یعنی جہاں سے ہم نے پڑھا تھا اعراب معرب کا بیان، تو معرب کے بیان سے معرب کی تعریف، اس کے بعد اعراب کی تعریف، عامل کی تعریف، اعراب کی اقسام، تو یہ تمام کی مثالیں ایک ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے مثال الکلی، تمام کی مثال، نحو جیسے قام زید، قام زید، فقام عامل، پس قام عامل ہے، اس لیے کہ قام فعل کی وجہ سے زیدن پر رفع آ رہا ہے، فقام عامل، پس قام عامل ہے، وزید معرب، اور زید معرب ہے، والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال محل اعراب ہے۔ دوبارہ دیکھیے مثال الکلی، تمام کی مثال، نحو جیسے قام زید، قام زید، فقام عامل، وزید معرب، پس قام عامل ہے، وزید معرب، اور زید معرب ہے، والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال محل اعراب ہے۔ قام زید میں قام عامل ہے، کیوں قام عامل ہے؟ اس لیے کہ قام فعل کی وجہ سے زیدن پر اعراب آ رہا ہے، رفع آ رہا ہے زیدن، اور یہاں رفع ضمے کے ساتھ، والضمۃ اعراب، ضمہ اعراب ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا والاعراب ما به یختلف آخر المعرب کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ،
ضمہ فتحہ کسرہ اگر آتے ہیں تو اعراب، اور اگر کہیں پر اعراب حرفی آ جائے جیسے جانی ابو کا، تو ابو کا میں واو آ رہا ہے تو وہاں واو اعراب حرفی۔ والدال محل الاعرابی، اور دال محل اعرابی، اس لیے کہ ہم نے پڑھا اسم کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ محل اعراب ہوتا ہے، یعنی اعراب کے آنے کی جگہ، تو یہاں پر زیدن یا آخری حرف دال تو اس پر اعراب آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت ساری مثالیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ مثالوں سے ہی قواعد کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی اگر ہم جتنی مثالیں پیش کریں گے، جتنی مثالیں ہم سمجھیں گے، تو وہ ساری مثالوں کے بعد ہمارے بات سمجھ میں آئے گی، قواعد کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ہم کوئی بھی صورت لے لیں، تلاوت تو روزانہ ہم کرتے ہی ہیں، تو تلاوت کرتے وقت ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ کس پر کیا اعراب آ رہا ہے، اعراب کون ہے، محل اعراب کون ہے، عامل کون ہے۔ اگر ہم اس کی عادت بنا لیتے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ وَاعْلَمْ، اور جان لیجیے، أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ۔ دوبارہ عبارت سنیں، وَاعْلَمْ، جان لیجیے، أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، کلام عرب میں معرب نہیں ہوتے، إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ، سوائے اسم متمکن کے، وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ، اور فعل مضارع کے، یعنی کلام عرب میں صرف اسم متمکن اور فعل مضارع ہی معرب ہوتے ہیں۔ کلام عرب میں صرف اسم متمکن اور فعل مضارع ہی معرب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے اسم متمکن معرب ہے، اسم متمکن کے علاوہ اگر اسم غیر متمکن ہے تو غیر متمکن مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع، فعل کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر، فعل نہیں فعل امر کے تحت ہے۔ تو فعل مضارع یہ معرب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اس وقت معرب ہوتا ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے لیکن اس وقت جب کہ اس کے ساتھ نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہ ہو۔ اگر نون تاکید اور نون جمع مؤنث ہیں تو پھر فعل مضارع بھی مبنی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فعل ماضی اور فعل امر یہ مبنی ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں، اور فعل مضارع یہ معرب ہوتا ہے۔ لیکن فعل مضارع معرب کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس کے ساتھ نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہ ہو۔ تو وَاعْلَمْ، جان لیجیے، أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ، جان لیجیے کہ کلام عرب میں صرف اسم متمکن اور فعل مضارع ہی معرب ہوتے ہیں۔ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إِن شاء اللہ تعالی، اور اس کا حکم دوسری قسم میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو یہاں آج کے سبق میں ہم نے اعراب کی تعریف، اعراب کی اقسام، محل اعراب، عامل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف پڑھی ہے۔ تو یہ تمام اصطلاحات، یعنی معرب کی تعریف، اعراب کی تعریف، عامل کی تعریف ہمیں زبانی یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر یاد کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مثالیں قرآن کریم سے ہمیں حل کرنا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ سوال آج کے ہمارے یہ ہیں، سب سے پہلا سوال، اعراب کی تعریف کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعراب حرکتی لفظی کسے کہتے ہیں اور اعراب حرکتی تقدیری کسے کہتے ہیں؟ اعراب حرفی لفظی کسے کہتے ہیں؟ اعراب حرفی تقدیری کسے کہتے ہیں؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ اسم کے اعراب کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ رفع کتنی شکل میں آتا ہے، نصب کتنی شکل میں آتا ہے، اور جر کتنی شکل میں آتا ہے؟ بس اتنا ہی آج کا سبق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔